اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام بصیرت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید کے 2 ایام عطا فرمائے۔ پہلی عید بھی ایک امتحان سے سرخرو ہونے کا انعام ہے۔ بندہ مومن روزے رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی اور سنت نبوی کی پاسداری کرتا ہے، اس کے انعام میں اسے عید عطا کی گئی۔ عید قربان 2 پیغمبروں کے حوالے سے، ان کی والدہ کے حوالے سے قربانی کی ایک داستان ہے، جس میں وہ پورا گھرانہ سرخرو ہوا۔ ان کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی ایسی مقبول ہوئی کہ قیامت تک اللہ کے پاکیزہ نہاد بندوں کو حکم ہے کہ سنت ابراہیمی ادا کریں۔ تو یہ عید قربان اس مسرت میں شریک ہونے کا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو قربانی سے سرخرو ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوئی، ان کے گھرانے کو حاصل ہوئی۔ آج کی نشست میں اس عید کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور قربانی کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام قربانی کے مسئلے میں کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نوجوان دینی اسکالر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری۔ خوبصورت انداز بیان، علم میں بہت استحضار، نادر و نایاب نکات اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی محمد خالد بٹ، اپنے شعبہ علم میں بہت عبور اور دستگاہ رکھتے ہیں۔ قدیم مسائل، جدید زمانے کے مسائل، ان کا حل احسن طریقے سے تجویز فرماتے ہیں۔ دونوں حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ یقیناً حسب سابق ہم آپ کے علم سے، ابلاغ سے بہت استفادہ کریں گے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، عید قربان اپنے اندر ایک پس منظر بھی رکھتی ہے، تاریخی، شخصی، کچھ باتیں اس کے حوالے سے ہو جائیں، پھر مومن کو یہ جس طرح حسن نیت کا سبق دیتی ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ بات چلے گی تو پھر سارے پہلو کھلتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک عید قربان اپنے اندر قربانی، ایثار، صدق اور وفا کی ایک پوری داستان لیے ہوئے ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس میں حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری جو فیملی اور ان کا پورا گھرانہ ہے، انہوں نے جس طریقے سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی اور ایثار سے بھرپور زندگی گزاری ہے، اس کی یادگاریں اس میں موجود ہیں۔ اور اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انتہائی آخری عمر میں اولاد کا تحفہ اور نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ویسے بھی صدقہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا جائے، لیکن فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ویسے صدقہ کر دینا جو انسان کے پاس فضول یا اس کی ضرورت سے زائد کوئی چیز پڑی ہے، تو وہ صدقہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا وہ صدقہ پسندیدہ ہے جو اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو سب سے محبوب تو انسان کا اپنا بیٹا اور اس کی اولاد، اور اولاد بھی وہ جو انسان کو عمر کے آخری حصے میں ملی ہو۔ تو پھر حکم ہوتا ہے، اور خود اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایک روایت کے مطابق شاید 80 سال سے متجاوز ان کی عمر ہو چکی تھی۔ جی بالکل۔ اور زندگی کے بہت سے کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد اور پھر پہلے تو یہ حکم ہوتا کہ وادی غیر ذی زرع، وہ جو مکہ ہے اس وقت
وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں چھوڑ آئے ہیں، پھر وہ ان کی امیدوں، اور اس وقت وہ فلسطین میں قیام پذیر ہو چکے تھے، جی اچھی آب و ہوا جی اور ایک عقیدت، مرجیت جی اور ایک آسودہ زندگی گزار سکتے تھے، جی لیکن پھر حکم ہوا کہ انہیں جا کے عرب کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑاؤ۔ جی، اور پھر جب وہ جوان ہو گئے اور جب فلما بلغ معہ السعی، یعنی جب ان کے ساتھ دوڑنے اور دوڑ دھوپ، جو زندگی کی دوڑ دھوپ ہے، اس میں شامل ہونے کے قابل ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، اب میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور عام شخص کا خواب اور نبی کے خواب میں فرق یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے اور اس کے لیے قابل اطاعت ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب بچے سے مشورہ کیا تو ان کے وہ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ آداب فرزندی سیکھا ہوا وہ فرزند جو دل نشیں ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کر گزریے اللہ نے جو حکم دیا۔ اور پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ پھر آپ نے ان کو اپنے گھر سے لے کے چلے، شیطان بھی روکتا رہا اور نفس بھی کوشش کرتا رہا، لیکن تمام تر رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کے لیے جب ان کو لٹایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا چاہی تو حضرت اسماعیل نے وہ بھی بلکہ خود ہی فرما دیا کہ پٹی آپ اپنی آنکھوں پہ باندھیں، میری آنکھوں پہ نہ باندھیں، تاکہ آپ کو جو پدرانہ شفقت ہے وہ کہیں اس بات سے منع نہ کر دے اور آپ یہ جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا نہ کر سکیں۔ تو پھر جب چھری چلا ڈالی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے پھر اس کے فدیے میں حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا اور فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دیا، حکم پورا کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، ہم آپ کی اس قربانی کو تا قیام قیامت یادگار بنا دیں گے۔ اور پھر تمام امتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئیں ان کو قربانی کا حکم ہوتا رہا، اور یہ فلسفہ قربانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئیں ہر ایک کو حکم ہوتا رہا قربانی پیش کرو، لیکن ان کی قربانی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی اسے رکھ دیتے، ایک روایت میں ایک کمرے میں رکھتے جس کا چھت نہ ہوتا، اور وہاں نبی اندر کمرے میں تشریف لے جاتے، ساری امت باہر موجود ہوتی اور وہ مناجات میں مصروف ہوتے تو ایک بجلی سی چمکتی جس کے اندر کوئی دھواں یا اور کوئی شے نہیں ہوتی تھی، اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی اور غائب ہو جاتی، تو یہ ہوتا کہ یہ قبول ہو گئی۔ تو وہ قربانی تو دیتے، اسے خود استعمال نہ کر سکتے، لیکن امت محمدیہ سلام اللہ علیہ پہ یہ جو ہے وہ ان کے اوپر فضل اور کرم فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی قبول بھی ہے لیکن ہمیں تمہارا اس سے گوشت مطلوب نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وہی نیت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارا اخلاص دیکھ رہے ہیں، وہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ گوشت تم کھاؤ، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو، تو اس کے بہت سے معاشرتی اور مادی فوائد بھی ہیں قربانی کے کہ پوری انسانیت تک وہ غریب جو گوشت نہیں کھا سکتے اس دن ان تک بھی گوشت پہنچتا ہے اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور اس کے فوائد و ثمرات پورے معاشرے کو پہنچ رہے ہیں۔ جی قبلہ مفتی صاحب، اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بڑے احسن انداز میں باتیں بیان کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسی بات کے دوسرے پہلوؤں کی طرف جائیں، ایک مختصر سی بریک ہے اور حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ مفتی محمد خالد بٹ صاحب، قربانی کی روایت، اس کا تاریخی پس منظر بیان ہوا۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ صرف رسم ادا کرنا کافی نہیں بلکہ اخلاص نیت ہو۔ اخلاص کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے اور اس قربانی کے حوالے سے بھی بہت کھول کر بیان کر دیا گیا کہ اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اخلاص نیت پہنچتا ہے۔ اس بارے میں کچھ باتیں بتائیں تاکہ پھر ہم قربانی کے مزید پہلوؤں کی طرف جائیں۔ قربانی کے وجود کے بنیادی طور پہ دو مقاصد ہیں۔ پہلا اور اہم مقصد اخلاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، ہاں تمہارے دل کی کیفیات کیا ہیں وہ تمہارے رب کی بارگاہ میں پہنچتی. تو اس لیے دل کا اخلاص اور تقوی یہ قربانی کے وجوب کا بنیادی مقصد ہے. بجا اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کیا فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانیاں سب کچھ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. تو اس لیے قربانی کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل نہ کریں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے ہماری قربانی ہونی چاہیے. تو قربانی کا بنیادی مقصد ہے اخلاص، للہیت اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کا تقوی پیش کرنا. اور اسی طرح قربانی کا دوسرا مقصد ایثار ہے کہ ہم پر اللہ رب العالمین نے جو اپنی نوازشات فرمائی ہیں اور جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے وہ ہم اپنی ذات تک انہیں محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کا نفع دوسرے افراد زمانہ تک بھی پہنچنا چاہیے. ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احباب اور زمانے کے غرباء و مساکین، ان تک بھی ہمیں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان کا نفع پہنچنا چاہیے. تو یہ ایثار کا جذبہ بھی قربانی ہمیں عطا کرتی ہے کہ ہم اپنے محبوب مال کو اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے افراد تک بھی پہنچائیں. تو یہ اخلاص اور ایثار یہ قربانی کے وجوب کے دو بنیادی مقصد ہیں. بجا مفتی صاحب نے حسن نیت کی بات کی. جو ایک رسم یا طریقہ کار ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے عبادات کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں بہت سلجھاؤ پیدا کر دیا اور اسے بالکل فطرت کے عین مطابق کیا. جبکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی رسمیں تھیں جی، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ اسلام کوئی کاندھوں پہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آیا بلکہ بوجھ اتارنے کے لیے آیا. تو یہ قربانی جس طرح ہمارے ہاں سنت قرار دی گئی، اس نے بھی انسانیت کے کاندھے سے بڑا بوجھ اتارا ہے. جی بے شک بجا فرمایا. اسلام آنے سے پہلے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں بگاڑ تھا اور اس کی اشکال بڑی بدلی ہوئی تھیں، اور زندگی کے تمام شعبہ جات جو ہیں وہ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ ظلمات میں تھے، اور ظلمتوں کے بڑے گھنے جو پردے ہیں وہ ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اور قرآن نے فرمایا اخرجنا من الظلمات الی النور، تو ہم نے ظلمتوں سے نور کی طرف اور روشنی کی طرف نکالا. تو اسلام نے تمام شعبہ حیات میں جو تمام عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور خوب اس کی اصلاح فرمائی ہے. قربانی کو ہی لے لیجئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے خود مکہ میں یہ حالت کہ خانہ کعبہ میں 360 بت، اور پھر ان بتوں کے اوپر ہر قبیلے اور ہر علاقے سے آنے والے لوگوں نے اپنے اپنے بت وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آتے ہیں اور جیسے وہ ہندی میں کہتے ہیں کہ ان کے چرنوں میں بلیدان کرتے ہیں، اور وہاں آ کے وہ جانور ذبح کر کے پھر اپنے ہاتھ دونوں پنجوں کے ساتھ اس کا وہ خون لگا کے ان کو بتوں کے قدموں پہ ملتے ہیں، پھر گوشت وہاں ڈال دیتے ہیں، اور شاید ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے ہمارے جو یہ خدا ہیں یہ راضی ہو جاتے ہیں. اسی طرح مصر کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور تک یہ کیفیت تھی کہ وہاں پہ دریائے نیل کے اندر وہ اپنی ایک حسینہ اور ایک خوبصورت جو دوشیزہ ہے اس کو ایک قرآن اندازی کے ذریعے اس کا چناؤ کرتے ہیں، اور پھر ایک قربانی دی جا رہی ہے تاکہ یہ نیل ہمیں پانی دیتا رہے اور اس کے اسباب ہمیں مہیا رہیں، اور اس کو زندہ بنا سنوار کے اس پانی کی لہروں کی نظر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے ادیان و مذاہب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہاں انسانوں کو بڑی دردناک طریقے سے قربان کر دیا جاتا تھا. کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں جن کے اندر خامند فوت ہوتا ہے تو اس کی زوجہ کو خامند کے ساتھ زندہ جلانے کی جو ظالمانہ رسم ہے وہ بھی موجود تھی. تو اسلام آیا اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ آیا اور تمام تر تہذیب و ثقافت کے ساتھ آیا اور ہر طرح کے ظلم کو اور ہر طرح کے وزر کو اٹھا دیا، ختم کر دیا. اور قربانی کے حوالے سے بھی اصلاح فرما دی کہ ایسے قربانی نہیں ہے کہ جس پہ کسی بشر کے اوپر ظلم کیا جائے یا سماج کے ظالمانہ رویے فروغ پکڑیں، بلکہ قربانی تو یہ ہے کہ تم اپنا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اخلاص سکھایا ہے. انہی جانوروں کی مثال دی
جن کی ہم قربانی دیتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں کے اندر نصیحت پکڑنے کا سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، فرمایا ہم ان چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اندر سے ایک طرف نجاست ہے اور ایک طرف خون ہے، وہ دونوں چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کے درمیان سے ایک ایسا خالص دودھ تم تک پہنچاتے ہیں جو تمہارے لیے قوت کا سامان بنتا ہے اور وجود میں جہاں جہاں پہنچتا ہے تمہارے جسم کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے یہ عبرت ہے، جیسے ہم اس دودھ میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہونے دیتے، ہم تم سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو قربانی اور تمہارا جو عمل میری بارگاہ تک پہنچے اس میں بھی کسی طرح کے شرک کی، کسی طرح کی اور ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو، بلکہ وہ خالص ہو کہ میری بارگاہ میں پہنچے، کسی وہم کی، کسی توہم کی گنجائش نہ ہو، ایسی گنجائش نہ ہو۔ جی۔ اور دیکھیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے مشرکین مکہ نے قربانی کے جانوروں کی کیا عجیب و غریب تقسیم کی ہوئی تھی جی، اور پھر شرطیں لگائی ہوئی تھیں، اسے عورت نہیں کھا سکتی، اسے بچہ نہیں کھا سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا، سائمہ ہے، بحیرہ ہے، اس طرح کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے ان کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے تو اور ان کو منع کیا ہے۔ جی ہاں، اور اسلام نے پھر قربانی کا جو نظام دیا بالکل واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کر کے سکھائی کہ پھر اس کے گوشت کو مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ عزیز و اقارب رکھیں، ایک حصہ جو دوست احباب ہیں ان تک پہنچا دیا جائے، گھر میں ایک حصہ رکھا جائے اور پھر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لحمیات انسان کی صحت کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اور یہ دیکھیں کہ جو ذبح کا طریقہ تک ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں جانور کو کم سے کم اذیت ہو۔ آپ دیکھیں کہ جو مشرکین کا طریقہ تھا وہ مختلف مواقع پہ جانوروں کے ساتھ بڑا اذیت ناک سلوک کیا کرتے تھے، اس کے کان کاٹ دیے، کونچیں کاٹ دیں، اس کی حتیٰ کہ ٹانگیں کاٹ دیں، اسے پھر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ ایک وفد جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا اور وہاں پناہ لی اور پھر وہ بیمار ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ان اونٹنیوں کا اور ان جو اونٹ ہیں ان کا دودھ پیو، تو انہوں نے انہی اونٹوں میں سے کچھ کو اذیت دی اور ان کی کونچیں کاٹ دیں اور کسی کے کان اور وہ ناک کاٹ دیے۔ تو وہ اس طرح کے ان کے ہاں رواج، اور اسلام نے ہر چیز کو فطرت کے مطابق کر دیا، اس میں اصلاح بھی کر دی اور ایک سلجھا ہوا لائحہ عمل انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، واپس آ کر قربانی کے معاملات و مسائل کا فہم حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ مفتی صاحب، قربانی کے حوالے سے اہم اور بنیادی مسائل، یہ سوال کہ یہ قربانی واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ بھی تفہیم درکار ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے تو ان میں کیا تفریق ہے؟ قرآن و حدیث کا کیا فہم ہے جس کی وجہ سے یہ حکم لگایا جاتا ہے؟ قربانی جمہور علماء امت نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں صاحب حیثیت افراد پہ واجب قرار دی بجا، اور باقاعدہ قرآن کی آیت فصل لربک ونحر، یہ ونحر یہ امر کا صیغہ ہے اور مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور واجب شریعت میں اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور ترک پر وعید بیان کی گئی ہو۔ یعنی ایک صیغہ ہے امر کا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں حکم، قرینہ بتاتا ہے کہ یہ حکم ہے اور اب اس پہ لازمی عمل کرنا ہے۔ بعض اوقات استحباب کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کرو، ہاں جی، اور وہ بھی ہر آیت کا حدیث کا ایک قرینہ جو ہے جی، وہ جو فہم و تدبر کرنے والے ہیں وہ اس میں تفریق کر سکتے ہیں جی، کہ یہ حکم مطلق ہے یا یہ حکم جو ہے یہ تحریس، آپ یوں کہہ دیں انگیخت، جی یہ لفظ جو بھی ہم استعمال کریں کہ حرص محمود معنی میں بھی ہے اور تحریک دینے کے لیے، مہمیز دینے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے یا یہ ایک واجب کرنے کے لیے؟ جی، تو وہ قرائن جو ہے اس بات پہ دلالت کر دیتے ہیں کہ یہاں امر جو ہے یہ وجوب کے لیے۔ تو ونحر کے لفظ سے جمہور علماء نے قربانی کے وجوب کو ثابت کیا ہے، اور اس کے ترک پر وعید بھی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ
فلم یضح فلا یقربن مصلانا، کہ جسے گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بجا تو اس لیے یہ قربانی جو ہے جمہور علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سے واجب قرار دیا ہے، اور سنت موقدہ، بعض علماء نے اسے سنت موقدہ بھی کہا ہے، اور سنت موقدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اکثر کیا ہو اور بیان جواز کے لیے کبھی کبھار ترک کیا ہو، اسے سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی جو ہے یہ واجب ہے صاحب حیثیت افراد کے اوپر، کہ حاجات اصلیہ کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کوئی بھی سامان ہو تو اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جی حاجات اصلیہ کیا ہیں؟ حاجات اصلیہ میں جو ہے وہ ہماری ضرورت کا گھر جس میں ہم نے رہائش اختیار کرنی ہے وہ حاجات اصلیہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح عام استعمال کے کپڑے سردیوں اور گرمیوں کے، اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارے پاس نقد رقم ہوتی ہے یا کوئی جنس ہوتی ہے گندم یا چاول وغیرہ، وہ بھی حاجات اصلیہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح جو کاریگر حضرات ہیں ان کے اوزار، خواہ وہ کروڑوں کی مالیت کے ہوں اربوں کی مالیت کے ہوں، وہ بھی حاجات اصلیہ میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سواری کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی چیز ہے، کار ہو، موٹر سائیکل ہو، سائیکل ہو، تو وہ یہ ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں آتی ہیں۔ تو ان کو نکالنے کے بعد اس کے علاوہ قرض اگر اس بندے کے اوپر ہے تو قرض کو بھی نکالنے کے بعد جو باقی مال اس کے پاس بچتا ہے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہو جو موجودہ دور میں تقریباً 40,000 روپے بنتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک یہ ضروری چیز سامنے رکھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ غلط مشہور ہے کہ گھر میں کوئی ایک فرد کر دے تو قربانی ہو جاتی، یا کہتے ہیں کہ پچھلے سال والد صاحب کے نام کی کر دی تھی تو اس سال جو ہے وہ والدہ صاحبہ کے نام کی کر دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں۔ اصل چیز ہے نصاب، تو وہ گھر میں اگر ایک سے زائد افراد بھی صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک پہ الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں سے ایک فرد کر دے تو وہ سب سے ساقط ہو جائے گی، نہیں، ہر صاحب نصاب پر قربانی الگ سے واجب ہے۔ یعنی اس کا تعلق گھر یا خاندان سے نہیں ہے بلکہ انفرادی حیثیت سے ہے کہ جو بھی شخص صاحب نصاب ہو، ظاہر ہے کہ عاقل بالغ شخص جب صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ شروع میں زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت کوئی فراوانی نہیں تھی، وسائل کی وہ نوعیت نہیں تھی کہ وہ تو آج بعض احادیث پاک بیان کی جاتی ہیں کہ ہمارا 20 افراد کا کنبہ تھا اور ہم ایک قربانی کرتے تھے۔ وہ دیکھیے کہ وہ تو ایسا وقت تھا کہ نماز کے لیے بسا اوقات 70 مشکل سے میسر آتا تھا، بالکل۔ اور ایسی روایتیں بھی ہیں نا کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ہے کہ وہ صرف تہ بند باندھا ہوا ہے اور باقی جسم پہ کوئی چیز نہیں اور وہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس زمانے کی کوئی روایت ہو کہ 20 افراد کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی تو اسے فراوانی پر تو منطبق نہیں کیا جاتا نا۔ آپ کا شعبہ ہے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ ہمیں سنائیں جس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہو۔ جی بے شک، میں احادیث پاک عرض کرتا ہوں، اور ان احادیث پاک میں بڑا واضح جواب ہے اس طبقے کے بارے میں جو ہمیں گاہے بگاہے یہ آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں کہ نہیں جی یہ قربانی جو ہے یہ اس میں مال کا بڑا ضیاع ہے اور وسائل بڑے ضائع ہوتے ہیں، اتنے وسائل کسی قومی منصوبے میں لگا دیے جائیں یا بچیوں کو جہیز دینے کے لیے لگا دیا جائے، اس طرح کے قیاس کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جہاں دین کا معاملہ ہو اور بالخصوص شریعت کے شاعر کا معاملہ ہو تو وہاں انسان کے اپنے قیاس اور عقل کو کوئی دخل نہیں، بلکہ مولانا روم نے غالباً فرمایا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اور اگر آپ روایات سنائیں گے گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو آج کل کے دور میں تو کوئی ایک ریشہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا اگر اسے سمجھداری سے برتا جائے۔ بے شک کوئی ایک ریشہ بھی بال کا ضائع نہیں ہو سکتا، ہر چیز کی استعمال ہے۔ جی اب یہ دیکھیے کہ ایام آزادی آتے ہیں تو کتنے فخر سے اعداد و شمار بیان کیے جاتے ہیں کہ رقم کی اتنی جو ہے یہ ترسیل ہوئی اور اتنی ٹرانزیکشن ہوئی رقم کی، جی، اور اتنا جو زر مبادلہ ہے، گردش زر ہے وہ تیز ہوئی۔ گردش زر کے تیز ہونے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ یوم آزادی پہ گردش زر تیز ہو جائے، تقریبات میں گردش زر تیز ہو جائے
تو وہ معیشت کے لیے محمود ہے. تو عید پہ اگر گردش زر تیز ہو جائے تو یہ معیشت کے لیے نقصان دہ کیسے ہے؟ بہت سے لوگوں کو رزق میسر آتا ہے. پھر جناب یہ ایک بڑے یہ اچنبے کی بات ہے کہ ایک انسان جو اس بات پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی اس سے امت کے وسائل ضائع ہوں گے، خود اس کے اپنے ہاتھوں میں جو موبائل ہے وہ بڑا لیٹسٹ ماڈل کا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ وہ 1 لاکھ سے تجاوز کر جائے اس کی قیمت، اور قربانی پہ تو صرف 30 اور 40 ہزار روپے. تو یہ اس مینٹلٹی کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جہاں آ گئی، جہاں شارع علیہ السلام کا حکم آ گیا، وہاں کسی قیاس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جن چیزوں کا حضور نے حکم دیا انہیں لے لو اور ان پہ بحث مباحثہ نہ کرو، اور جن سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، یہی اصل دین ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا جب شروع میں حضور نے قربانی فرمائی، اور یہ بھی حضور کی حدیث پاک ہے کہ پہلے سال جب سرکار نے قربانی فرمائی تو اس میں 2 جانور قربان فرمائے، ایک جانور اپنی طرف سے اور دوسرا فرمایا اللہم تقبل ہو من فقراء امتی، یا اللہ یہ جانور میری امت کے فقیروں کی طرف سے بطور قربانی قبول فرما. جن کے ہاں وسائل نہیں، جو نہیں کر سکیں گے، تو حضور نے ان کی طرف سے بھی قربانی فرمائی. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک بریک، جی اس کا تقاضا ہے جناب، وقت کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں، موضوع کے اپنے تقاضے ہیں، تو وقت کے تقاضے پہلے پورے کر لیں پھر یہیں سے آغاز کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اہمیت کی باتیں ہمارے گوش گزار ہو رہی ہیں. قبلہ ڈاکٹر صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ سنانا چاہ رہے تھے. جی یہ سنن ابن ماجہ اس کی روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ جتنے اس کے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضحی طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کان لہ حجابا من النار، او کما قال، فرمایا جس شخص نے ثواب کی نیت سے خود احتسابی کے ساتھ اور بڑی پاکیزگی سے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں عید کے دن بطور قربانی پیش کیا، وہ جانور قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائے گا، وہ اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفق الورق فی شیء احب الی اللہ فی یوم عید من نحیر ینحرہ، فرمایا عید والے دن جتنا مرضی ہے کوئی شخص مال خرچ کر لے لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو مال اس دن قربانی کے لیے خرچ کیا گیا ہے. قبلہ مفتی صاحب اختصار سے کون کون سا جانور قربانی کے لیے، پھر اس کے کیسے حصے ہیں؟ قربانی کے لیے عموماً 3 قسم کے جانور استعمال کیے جاتے ہیں، بکرا، گائے، اور گائے کے ساتھ ہی بھینس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اونٹ وغیرہ. تو ان کی عمریں بھی مقرر ہیں کہ بکرا جو ہے یہ 1 سال مکمل کر چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور گائے اور بھینس جو ہے یہ 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا ان کی. اور ان جانوروں کا ہر قسم کے دائمی عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. کچھ عیوب عارضی ہوتے ہیں کہ وقتی طور پہ چوٹ لگ گئی یا جانور بیمار ہو گیا، تو جو درست ہو سکتے ہیں وہ عارضی عیوب ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوگا. جو دائمی عیوب ہیں، اور عیب اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے اس کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے. تو ہر قسم کے عیوب سے اس جانور کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور پھر قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو پھر سنت یہ ہے کہ اپنے جانور کے قریب کھڑا ہو. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جانور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو فرمایا کہ اس کے قریب کھڑی ہو جاؤ. تو جانور خود ذبح نہیں کر سکتے تو اس کے قریب کھڑے ہو جائیں. اور پھر قربانی کے جانور کو گراتے وقت بعض دفعہ اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں رہتا،
تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبلہ کی طرف منہ کا کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا ذبح کے وقت. جانور بڑے چونکہ طاقتور ہوتے ہیں عید کے دنوں میں، تو وہ گراتے وقت جس طرف اس کا منہ ہو جائے اسی جگہ پہ اس کو ذبح کر دیا جائے، خام خواہ اس کو گھسیٹ کے تکلیف نہیں دینی چاہیے. جی بجا. اور پھر قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر کے افراد کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست و احباب عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء و مساکین کے لیے. اور اگر اپنا خاندان بڑا ہو یا اپنا فیملی بڑی ہو تو سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے ابتدائی اسلام میں تو فقر کی وجہ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زائد گوشت کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت فرما دی. تو اب گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زائد بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں، اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابتدا کے آثار اور تھے، بعد کے آثار اور ہیں. جی کیونکہ غربت تھی معاشرے میں، خال قربانیاں تھیں، تو وہ لوگ اپنے لیے پس انداز نہ کریں. اس زمانے میں تو تھا نا کہ سکھا لیتے تھے گوشت کو، میں تو یہ کہ تقسیم ہو جائیں. تاکہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس اجازت کی آڑ لیتے ہوئے اب ہر فرد کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب ٹھیک ہے تھوڑی رخصت آ گئی ہے تو سارا ہی سنبھال جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو شرعی طریقہ بتایا گیا اسی پہ عمل کیا جائے. جی ہاں، کیونکہ مقصد تو انفاق ہے نا، انفاق ہے، ثواب ہو، انفاق ہو، لوگ اس میں شریک ہوں جناب. اور پھر قربانی کا جو گوشت ہے اس میں یہ چیز بھی مد نظر رکھی جائے کہ قربانی کے گوشت کو بطور معاوضہ وہ نہیں دیا جا سکتا کہ قصاب کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں کہ تم ذبح کرو تو تمہیں اتنا گوشت معاوضے کے طور پہ دیا جائے گا. وجہ تو قربانی کی کھال یا قربانی کا گوشت یہ بطور معاوضہ نہیں دیا جا سکتا، اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا. یہ صرف اور صرف اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور غرباء و مساکین میں تقسیم کیا جائے گا. پھر قربانی کے جانور میں بعض حضرات جو ہیں وہ عقیقے کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی 7 حصے ہوں ان میں سے 1-2 عقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. اور پھر قربانی کا وقت بھی مقرر ہے کہ قربانی کا جو جانور ذبح کرنا ہے یہ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک، یہ 3 دن اور درمیان کی 2 راتیں، یہ قربانی کو ذبح کرنے کا وقت ہے. انہی ایام میں قربانی جو ہے وہ ذبح کی جائے گی. رات کے وقت عموماً جو ہے وہ قربانی کو ذبح کرنے میں دشواری پیش آتی ہے. پرانے دور میں تو چونکہ روشنی کا خاص انتظام نہیں ہوتا تھا تو ذبح کرتے وقت کوئی کمی بیشی کا اندیشہ تھا، تو اس لیے فقہا نے رات کے وقت قربانی کو ذبح کرنا مکروہ لکھا ہے. بل وہ مکروہ تنزیہی ہوگا. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، روشنی کا خاص انتظام ہے، سارے معاملات ہیں، تو رات کے وقت بھی قربانی کو ذبح کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا منع نہیں ہے کہ جس پہ گناہ ہو. تو رات کے وقت درمیان کی 2 راتیں اور 3 دن یہ قربانی کو ذبح کرنے کا جو ہے وہ وقت ہے. اور قربانی کے جانور میں جو شرکاء ہیں وہ بھی مخصوص ہیں کہ چھوٹا جانور مثلا بکرا ہے تو اس کو صرف ایک بندہ اپنی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، اور جو بڑے جانور ہیں گائے، بھینس یا اونٹ، اس میں 7 افراد جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. پھر اس میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر 2 فرد ہیں یا 3 افراد ہیں، وہ مل کے ایک بڑے جانور کو اگر ذبح کرنا چاہیں تو کیا ان کو ایسی اجازت ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑا جانور اگر 2 یا 2 سے زائد افراد، 7 افراد تک جو ہے وہ اگر ذبح کرنا چاہیں، 7 سے کم 6، 5، 4، 3، 2، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. بجا اگر 2 افراد ہیں تو وہ دونوں مل کے برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کو 3.5 حصے آ جائیں گے. اور اگر 3 افراد مل کے کریں تو وہ بھی تقسیم کریں. کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم اگر ہوگا تو وہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. بجا تو 7 افراد سے کم اگر کرنا چاہیں تو وہ سارے آپس میں برابر تقسیم کر لیں، پھر گوشت کی بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہوگی. تو یہ ضروری مسائل ہیں قربانی کے حوالے سے جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جی بڑی شرح و بسط کے ساتھ. یہ ایک غالباً چیز رہ گئی کہ جسے ہم کہتے ہیں دمبا، اس کی عمر میں قدرے رعایت بھی ہے اس کی صحت کی صورت میں. جی ہاں، دمبے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو لیکن وہ اتنا طاقتور موٹا تازہ ہے کہ
سال بھر کے عمر کے جانوروں میں اگر کھڑا ہوتا ہے اپنے حیثیت کے، اور وہ ان کی عمر کا لگتا ہے، اتنا وہ موٹا تازہ ہے کہ ان کی عمر کا لگتا ہے وہ، تو وہ 6 ماہ کا بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ دمبا ہے۔ بکرے میں یہ قاعدہ نہیں ہے، بکرا 1 سال کا ہونا بکرا ضروری پورا ہے۔ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق صحت اور اس کا تعلق جسامت سے نہیں ہے، جسامت سے نہیں، اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے۔ پوری عمر ہوگی 1 سال کی اور دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہوگا تو تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بصورت دیگر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جی ناظرین، قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی فلاسفی اور اہم مسائل آپ کے گوش گزار کیے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، نیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اتنی بڑی نیکی کہ ایک ایک بال کے برابر اجر۔ سبحان۔ جب اتنی نیکی حاصل ہو رہی ہو تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس سے معاشرے میں بہت سی خیر تقسیم ہو جاتی ہے، بہت سے نادار لوگوں تک خالص گوشت پہنچ جاتا ہے، معاشیات کا ایک پہیہ جو ہے وہ رواں ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے معاشرے کو کوئی نقصان ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اجازت مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا حافظ و ناصر ہو۔